بشیم یہوہ الہیم راحم و قانون خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلیل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ فیسٹ آف فرسٹ فروٹس، تیسری حاضری، پہلے پھلوں کی عید۔ پھل کا ذکر سنتے ہی اس کا مفہوم سمجھنا حضرت انسان کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ عہد عتیق اور عہد جدید میں اس الہی ملاقات کو خاصی اہمیت حاصل ہے اور بطور مسیحی ہوتے ہوئے دوہری خوشی۔ تیسری عید پہلے پھلوں کی عید کہلاتی ہے، چونکہ یہاں پر لفظ ایک کا ذکر ہوا ہے اور لفظ اول بائبل کی روح سے، بائبل کے علم العدد سے بہت زیادہ نفیس اور لاسانی ہے۔ یہ پہلا اور بنیادی عدد ہے، دیگر تمام اعداد اسی پر مبنی ہیں۔ یہ باقی تمام اعداد کے وجود کو جواز مہیا کرتا ہے۔ یہ عدد خدا کا عدد ہے اور خدا کی وحدانیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ نیز یہ خدا کی یکتائی اور خود مختاری کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا ہر شے کا خالق اور اس کو جواز دینے والا ہے۔ پہلے پھلوں کی عید کو عبرانی میں بیکوریم کے نام سے جانا جاتا ہے، چونکہ اس کے نام ہی سے ظاہر ہے۔ احبار 23ویں باب میں اس کا تفصیلاً ذکر ہوا ہے۔ عید فطیر کے بعد جو پہلا ہفتہ یعنی اتوار کا دن آتا، اس کے لیے مخصوص تھا اور ہے۔ اس روز اپنی فصل کا پہلا حصہ خداوند خدا کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ لوگ اپنی فصل کا پہلا پولا یعنی ایک بنڈل بنا کر کاہن کے سامنے پیش کرتے اور وہ اسے ہوا میں لہراتا اور ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا جاتا اور خوشی منائی جاتی اور خداوند کی شکر گزاری کی جاتی کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر سے نئی زندگی کے لیے اناج مہیا کیا۔ اور ہر کوئی اس عید کو بڑی خوشی کے ساتھ مناتا تھا، کیونکہ اس روز اپنی فصل کا پہلا پھل خداوند کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ عہد جدید میں خداوند یسوع مسیح جب زندہ ہوئے تو ان کے ساتھ مقدسوں کے بدن کیوں زندہ ہوئے؟ جب فسح سے 4 دن پہلے 10 نسان کو یسوع یروشلم میں داخل ہوئے تو خداوند نے اپنی موت کے بارے میں یوں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ یسوع گیہوں کے دانے کی طرح اکیلا مر کر زمین میں دفن ہو گیا، مگر جب زندہ ہوا تو بہت سارے دانے ایک پولے کی صورت میں ساتھ لے کر اٹھا۔ جب مرا تو وہ تنہا اور اکیلا تھا، مگر جب جی اٹھا تو مقدسوں کا ایک لشکر اپنے ساتھ لے کر گیا۔ ایسا ہی کیوں؟ اور اس لیے ہوا کیونکہ یہ پہلے پھلوں کی عید کا ایک خاکہ تھا، ایک فور شیڈو تھا، جو کہ عہد جدید کے اندر خداوند یسوع مسیح کی ذات پر پورا ہوا۔ کس طرح؟ آئیے غور کرتے ہیں۔ جس طرح کاہن سبت کے پہلے روز پولا لے کر ہلایا کرتا تھا، خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا پھل ٹھہرا اور ان تمام مقدسوں کو اس پولے کو خداوند اپنے ساتھ لے کر عالم بالا پر چڑھا، کیونکہ لکھا ہے جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ یہ مقدسین اس لیے خداوند کے ساتھ زندہ ہوئے تاکہ پہلا پھل کا پولا بن کر خدا کے سامنے پیش ہوں۔ یہ مقدسین اس لیے زندہ ہوئے تاکہ وہ نبوت پوری ہو جو یسایہ نبی نے کی تھی، تیرے مردے جی اٹھیں گے، میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی، تم جو خاک میں جا بسے ہو جاگو اور گاؤ، کیونکہ تیری اوس اس اوس کی مانند ہے جو نباتات پر پڑتی ہے اور زمین مردوں کو اگل دے گی۔ تو ثابت ہو گیا کہ عیدیں مسیح کا سایہ یا تصویر ہیں۔ چونکہ خداوند یسوع مسیح ہمارے سردار کاہن ہیں، اسی طرح وہ عالم بالا پر چڑھے اور خداوند کے سامنے ان مقدسین کو ایک پولے کی صورت پیش کرنے کے بعد اور اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ ہمارا سردار کاہن ہے۔ جس طرح خداوند کا حکم تھا کہ اپنی فصل کا پہلا پولا پیش کیا جائے، اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے مقدسین کو خداوند کے سامنے پیش کیا اور ایک پولے کی صورت میں ہلاتے ہوئے خوشی منائی
اور خداوند یسوع مسیح نے فصح کی عید پر مر کر اور عید فطیر پر دفن ہو کر اور پہلے پھل کے پولے کی عید کے دن زندہ ہو کر تمام بنی اسرائیل پر ثابت کر دیا کہ خدا کے جس برہ کی تصویر بنی اسرائیل کو خدا نے دی تھی وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس لیے خبردار ہو جائیں اور کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ کھانے پینے، عید کی تعظیم اور نئے چاند یا سبت کے بارے میں آپ پر الزام لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے۔ یہ مسیح کے بدن کا سایہ ہے جس کو حقیر اور ناچیز جاننے والا مجرم ٹھہرے گا۔ اور پہلے پھلوں کی عید اس وقت پوری ہوئی جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، جس کو آج ہم ریزوریکشن آف کرائسٹ یا عید قیامت المسیح کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اور ربی شاؤل بھی کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے اس بات سے روشنائی عطا کرتے ہیں کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والا پہلوٹا پھل ٹھہرا، پس اگر وہ جی اٹھا تو ہم بھی جی اٹھیں گے۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو گائز۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا۔ میں آپ کو ملوں گا نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اسٹے بلیسڈ، بی سیف، اسٹے کنیکٹڈ۔ آمین۔